آج ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم حکمرانوں کو بدلیں۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت یہی واویلا کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ہر آنے والے حکمران کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، اس نے تو پچھلوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور پھر ہمیں گزشتہ حکمران کی قدر آتی ہے کہ وہ تو بہت اچھا تھا، اس کے زمانے میں تو یہ چیز سستی تھی، وہ تو یہ کرواتا تھا، وہ تو یہ ہمیں یہ ریلیف دیتا تھا۔ اور ابھی جو موجودہ حکمران ہیں اس کے بارے میں تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ انہوں نے تو اتنی مہنگائی کر دی ہے، ان کو بدلو، یہ پتہ نہیں کب اتریں گے، یہ پتہ نہیں کب یہاں سے جائیں گے۔ ہمیں حکمرانوں کے بدلنے کی فکر تو ہے، لیکن اپنے اعمال کو بدلنے کی فکر نہیں ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے زمین سے اوپر کی طرف اعمال جائیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے فیصلے بھی اتریں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے جائیں گے اوپر کی طرف، تو اوپر سے جو فیصلے اتریں گے وہ بھی اچھے ہی ہوں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال غلط جائیں گے، برے جائیں گے، اللہ کی نافرمانی والے جائیں گے، تو پھر اوپر سے فیصلے بھی ایسے ہی اتریں گے۔ حدیث میں آتا ہے عمالکم کا اعمالکم، کہ تمہارے حکمران تمہارے اعمال کی طرح ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اور ہماری آج مثال جو ہے اس غلام کی سی ہے جس کے بارے میں ہم نے جو ہے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا ہے، درس نظامی کی مشہور کتاب ہے نفحۃ العرب میں، کہ ایک غلام جو ہے ایک بادشاہ کی ملکیت میں تھا۔ تو اس کا بادشاہ، اس کا آقا ایسے کیا کرتا تھا کہ خود جو ہے وہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا تھا اور اپنے غلام کو انچھنے یعنی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا۔ تو غلام کو یہ بات راس نہ آئی اور اس کو جو ہے اس بات پر صبر نہ ہوا۔ اس نے جو ہے وقت کے بادشاہ کو شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے جو ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے، مجھے جو ہے اس سے بھجوا دو کسی اور کے پاس۔ تو خیر وہ جو اس کا آقا تھا اس نے اپنے غلام کو بیچ دیا۔ اب یہ دوسری جگہ چلا گیا، وہاں پر اس کو ایسا مالک ملا ہے کہ وہ خود جو ہے انچھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ جو آٹے کا بورا ہوا کرتا تھا وہ کھلایا کرتا تھا۔ اب یہ غلام جو ہے مزید تنگ ہوا کہ پہلا تو وہ مجھے جو ہے انچھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا، یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو مجھے بورا کھلا رہا ہے، وہ جو بیچ سے ذرات نکلتے ہیں آٹے کے چھاننے کے بعد وہ مجھے کھلا رہا ہے۔ اس نے پھر بادشاہ کو شکایت کی کہ جو ہے مجھے اس سے تبدیل کر دیا جائے اور کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے بھی اس غلام کو پھر دوبارہ بیچ دیا اور پھر وہ ایک ایسے غلام کے پاس چلا گیا ہے، ایسے بادشاہ کے پاس چلا گیا ہے کہ وہ اس کا بادشاہ ایسا تھا کہ وہ جو ہے اس سے رات کو جو ہے دن بھر کام کیا کرتا تھا، بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور رات کو جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے ایک موم بتی جلا کر کے بطور لالٹین کے اس کو استعمال کیا کرتا تھا۔ اور یہ غلام وہاں پر بھی اب بڑا تنگ تھا۔ اب جو ہے لوگوں نے اس سے کہا کہ اب بادشاہ کو شکایت کرو کہ جو ہے میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر اس طریقے سے ظلم کرتا ہے اور جو ہے پوری رات مجھے بٹھائے رکھتا ہے، کوئی حل نکل آئے گا، کسی اور اچھے بادشاہ مالک کے پاس چلے جاؤ گے۔ تو یہ غلام کہنے لگا نہیں، اب اگر میں مالکوں کو آقاؤں کو بدلتا رہا تو اب مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بعد جو مجھے ملے گا وہ میری آنکھوں کو پھوڑ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ موم بتی رکھ کر کے جو ہے وہ نظام اپنا چلائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر حکمران کو بدلتے رہتے ہیں اور ہر آنے والے حکمران کو سابق حکمران سے زیادہ ظالم گردانتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ زندگی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم اگر خدا کی قسم اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، وہ اللہ کبھی ظالم اور جابر اور ناانصاف لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کرے گا، بشرطے کہ ہم خود جو ہے اپنے اعمال کا درست کر لیں۔ اور اپنے اعمال کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم دن میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں،
تو پھر جیسے اعمال دنیا سے اوپر کی طرف جائیں گے ویسے حکمران بھی ہمارے اوپر نازل ہوں گے۔